ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بلقیس جہاں بنت باقر حسین، سید علی عباس ابن زین العابدین، ام مریم بنت سلطان حسین، اس میں اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل ثواب فرما کے مرتبہ فاتحہ۔ ان کے بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ متحته القائلون ولا يحسن عما العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العلم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا معنى موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وأرتب صقور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد الخلاص له نبي الصفة عن كل الشهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدس المصطفى الأمجد محمود الأحمد أحني بالقاسم محمد اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات۔ سے کہ دانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شمار فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے۔ سہارا داود کا لطف عمل کے سارے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ وقت بہت ہی زیادہ قلیل ہے کہ مجھے بانی کی طرف سے ایک حکم ہوا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کروں گا۔ بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے ہے۔ ایام
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 1444 ہجری کہ آج کی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. وقت اتنا نہیں کہ کسی آیا کو عنوان بنا کر اس پہ بحث کی جائے اور نہ ہی کسی موضوع کو اس وقت بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چند جملے آپ کی گوش گزار کرنے ہیں کہ کائنات عالم میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ واحد ہستی ہے، وہ یکتا ہستی ہے امیر المؤمنین کی، کہ جو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ شجاع بھی ہے، سب سے زیادہ بہادر بھی ہے اور سب سے زیادہ عالم بھی ہے. توجہ رکھیے گا میری طرف. امیر المؤمنین دنیا کہتی ہے کہ شیعہ علی علی بہت کرتے ہیں. ہماری مجبوری ہے، اگر آپ کے پاس علی سے زیادہ بہتر کوئی شخصیت ہے تو ہمیں لا کے دے دیجئے، ہم اس کا ذکر کر لیں گے. ہماری مجبوری ہے، ہم علی علی کرتے ہیں. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی کا، اب مثال میں آج کے دور سے دے رہا ہوں اور جس کے سمجھ میں آ جائے وہ بولے ضرور. اگر کوئی شخص کسی کا $10 ملین کا قرض دار ہو، توجہ رکھیے گا، اگر کوئی شخص کسی کا $10 ملین کا قرض دار ہو اور عدالت ₹5 پر سال اس کی وہ قسط مقرر کر دے کہ ₹5 پر سال آپ نے دینے ہیں، تو ہماری 7 نسلیں گزر جائیں گی لیکن یہ قرض پورا نہیں ہوگا. تو بھائیا ہماری مجبوری ہے کہ ہم علی علی کریں، اس لیے کہ ہم علی کے قرض دار ہیں. ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم علی کے قرض دار ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قرضہ کبھی بھی اترے گا نہیں. لیکن ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ علی علی کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ہم ڈیفالٹرز میں سے نہیں ہیں. ہم اس لیے علی علی کر رہے ہیں. اور علی نے کم سنی سے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ تو خود امیر المومنین نے فرمایا کہ میں رسول کے ساتھ بچپن سے بالکل اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا. مدینے میں ساتھ ہے، مکے میں ساتھ ہے، فتح مکہ کے موقع پر ساتھ ہے، جو غزوات رسول کی زندگی میں ہوئی ان موقعوں پر ساتھ ہے. علی ہر موڑ پر رسول کے ساتھ ہے. کم سنی کا عالم ہے اور رسول مکہ کی گلیوں میں ہے. واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن آج ایک نئے انداز سے کچھ نئی گزارشات آپ کے حوالے کرنی ہے. کم سنی کا عالم ہے علی کا، اور مکہ کی گلیاں ہیں. مکہ کی گلیوں میں رسول کے ساتھ ساتھ ابو طالب نے یہ علی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اے علی، رسول کو مکے کی گلیوں میں تنہا نہیں چھوڑنا. رسول کو مکے کی گلیوں میں تنہا نہیں چھوڑنا. اور مکے والوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ جہاں سے رسول گزرے تو کوئی رسول کو مجنون کہنا، کوئی رسول کو ساحر کہنا، کوئی رسول پہ پتھر مارنا، کوئی رسول کو مکے کی گلیوں میں دوڑانا. اس لیے کہ تاکہ رسول پیچھے سے پلٹ کر کسی کو مارے تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کیسی اسلام کی تبلیغ ہے کہ یہ تو پلٹ پلٹ کر ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، یہ تو پلٹ پلٹ کر ہمارے ہی بچوں کو مار رہا ہے. اور اگر رسول کچھ نہ کہے اور ابو طالب کہے تو ہم ابو طالب سے یہ کہہ دیں کہ ابو طالب دیکھو بچوں کی بات ہے، بچوں میں ہی رہنے دو. ابو
طالب سے یہ کہہ دے کہ دیکھو بچوں کی بات ہے، بچوں میں ہی رہنے دو. نہ رسول نے کچھ کہا نہ ابو طالب نے کچھ کہا. ابو طالب نے علی سے کہا کہ اے علی، رسول کا ساتھ نہ چھوڑنا، محمد کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے بھتیجے کے ساتھ ساتھ رہنا. اور جب علی نے غور کیا کہ بدتمیزی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو ایک مرتبہ رسول آگے بڑھے اور علی پیچھے پلٹے. اور جیسے ہی علی پیچھے پلٹے تو کسی نے جس نے ہاتھ اٹھایا تھا علی نے اس کا ہاتھ توڑا. علی نے کسی کی ٹانگ توڑی اور پورے مکے کے بچوں کو. اور وہ مکے کے بچے جب علی نے بدتمیزی حد سے زیادہ بڑھتے ہوئی دیکھی تو علی نے ان کو روکا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اکیلا ہے اور ہم اتنے سارے ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ دے گا. تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ علی بچپنے کے عالم میں بھی ہو تو علی علی ہوتا ہے. علی نے کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا. اور جب سب کو مارنے کے بعد علی رسول کے ساتھ چلے تو پورے مکے میں ہر کوئی علی علی کر رہا تھا. اس لیے کہ بھائی بچہ جب گھر جاتا ہے کسی سے پٹنے کے بعد تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ہمیں فلاں نے مارا ہے. اپنی شرارت نہیں بتاتے بچے، اپنی شرارت نہیں بتاتے. ماں سے جا کے کہتے ہیں ہمیں باہر بازار میں کسی نے مارا ہے. تو اسی طرح مکے کے بچے اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تو ماؤں نے پوچھا کہ کس نے مارا ہے. تو اپنی شرارت تو کسی نے نہیں بتائی. سب کہنے لگے ہم بازار میں کھڑے ہوئے تھے، علی نے آ کے ہمیں مارا ہے. ہم بازار میں کھڑے ہوئے تھے، علی نے آ کے ہمیں مارا ہے. اور اب سارے ایک ساتھ جمع ہوئے اور سارے ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد علی کو کوسنے لگے. اور کوئی کہتا تھا لات تو علی پر عذاب بھیج، کوئی کہتا تھا مناج تو علی کا ہاتھ توڑ. جس کا جیسا عقیدہ، جس کا جیسا خدا، وہ سارے یہ کہتے تھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ یہ اپنے بتوں سے کہتے ہوں گے تو شاید بت بھی یہ کہتے ہوں گے کہ بھیا تمہیں تو اپنے بچوں کی پڑی ہے، علی کو وہاں جہاں ہے علی علی کو وہی رہنے دو. اگر علی کعبے میں آ گئے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. علی جہاں پر ہے علی کو وہی رہنے دو. علی کعبے میں آ گئے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. سارے ایک ساتھ جمع ہوئے اور چلے ابو طالب کے گھر پہنچے. اب ایک ایک کر کے سارے ابو طالب سے بول رہے ہیں ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو طالب خاموش، آگے سے کچھ بول نہیں رہے. ایک ایک کر کے سب آ رہے ہیں. ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو مارا. ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو طالب تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا. جب سارے جمع ہو گئے اور سب کی سن لی ابو طالب نے تو ایک سمجھدار باپ ہونے کی حیثیت سے ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو سمجھا لو کہ اگر تمہارے بچے محمد کو نہیں چھیڑیں گے تو میرا علی تمہارے بچوں کو نہیں مارے گا. تو ابو طالب نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ علی ہاتھ اسی پر اٹھائیں گے جو دشمن رسول ہوگا. علی اسی کو ماریں گے جو دشمن رسول ہوگا. علی اسی کو ماریں گے جو دشمن رسول ہوگا. علی نے ساری زندگی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. شیب ابی طالب، حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ مکے کے لوگ بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں رسول کے تو شیب ابو طالب میں حضرت ابو طالب کا وہ گھر کہ جو مکے کی پہاڑیوں کے درمیان میں بنا ہوا تھا جہاں ہر کسی کا پہنچنے کے بس میں نہیں تھا ہر کسی کا پہنچنا، وہاں حضرت ابو طالب جناب رسول خدا کے ساتھ منتقل ہوئے، جسے آپ آج کے دور میں سیف ہاؤس کہہ لیں. اسی طرح ابو طالب رسول کو لے کے اس گھر میں منتقل ہو گئے تاکہ رسول محفوظ رہے. رسول کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ابو طالب نے، رسول محفوظ رہے. 4 سے 5 سال شیب ابو طالب میں گزارے. پورا مکہ رسول کے خلاف ہو چکا تھا، پورا مکہ ابو طالب کے خلاف ہو چکا تھا، پورا مکہ علی کے خلاف ہو چکا تھا. ان 4-5 برس میں علی کا کمال یہ تھا کہ علی نے غذا کا اور پانی کا کنیکشن گھر میں بند نہیں ہونے دیا. ان 4-5 سال میں جو مکے والے چاہتے تھے کہ ابو طالب اور گھر والوں کو پانی اور کھانا نہیں پہنچنے دیں گے، علی کا کمال یہ تھا کہ علی نے یہ چیزیں بند نہیں ہونے دی.
قلت ضرور ہوئی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوا. جب 4-5 سال گزر گئے تو 4-5 سال گزرنے کے بعد چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے اور خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئی. اور جب یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تو خدا کا حکم آیا کہ اے محمد ہجرت کرو. توجہ رکھیے گا, جب یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تو خدا کا حکم آیا اے محمد ہجرت کرو. ہجرت کیوں؟ خدا حفاظت کر سکتا تھا محمد, خدا بھی موجود ہے, علی بھی موجود ہے مکے میں, خدا نے باقی انبیاء کی بھی تو حفاظت کی ہے. خدا رسول کی مکے میں حفاظت کر سکتا تھا. رسول کو مکے سے بھیجا کیوں؟ کہ رسول کو مکے سے اس لیے بھیجا تاکہ مکے والوں یہ نہ کہہ سکے کہ خدیجہ کی طرح کوئی اور بھی تھا کہ جس کے مال پر رسول مکے میں رک گئے, اور ابو طالب کی طرح کوئی اور بھی تھا کہ جس کی طاقت کی وجہ سے رسول مکے میں رک گئے. تو کہا یہ کوئی نہ کہنے پائے کہ ابو طالب اور خدیجہ کا کوئی ہمسر آ گیا ہے, ابو طالب اور خدیجہ کے کوئی برابر آ گیا ہے. کہا دنیا والوں یاد رکھو, نہ کوئی ابو طالب جیسا ہے اور نہ ہی کوئی خدیجہ جیسا ہے. رسول اے میرے حبیب ہجرت کرو. رسول ہجرت کے لیے چلے. کہا اے علی سو جائیے, بستر پر سو جائیے. اور امیر المومنین نے کہا کہ اور وہ علی کہ جو ساری زندگی نہ سویا, اس رات اطمینان کی نیند علی بستر پر سو گئے. ایسی اطمینان کی نیند کہ جو علی کو تلواروں کے درمیان میں آئی ہے. جب دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے, تب علی اطمینان سے بستر پر سو گئے. وہ علیحدہ بات ہے کہ خدا سے کیا معاہدہ ہوا تھا, رسول سے کیا باتیں ہوئی تھی, لیکن علی بستر پر لیٹ گئے. تو میں نے کہا کہ اے علی اتنی تلواریں ہیں, آپ بستر پر لیٹ گئے, اتنی اطمینان کی نیند. آپ تو وہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ اے سورج گواہ رہنا کہ تو جب بھی طلوع ہوا ہے تو نے علی کو اس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی تہجد نہیں چھوڑی, کبھی رات کی عبادت نہیں چھوڑی. یہ رات کے پہر ایسا آج کیا ہوا کہ آپ اطمینان کی نیند بستر پر سو رہے ہیں؟ کہا یہ اس لیے ہے کہ آج مجھے اطمینان ہے. عبادت روز میں خدا کی کرتا تھا کہ خدا کی عبادت کروں, اور جاگتا اس لیے تھا کہ تاکہ محمد کی حفاظت کر سکوں. آج اطمینان سے سو اس لیے رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ محمد بھی محفوظ ہے اور وہ بھی میری طرف متوجہ ہے. محمد بھی محفوظ ہے اور وہ بھی میری طرف متوجہ ہے. آخری چند جملے سن لیجئے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی بستر پر ہے, ساری رات کافر. اب کس طرح سے رات کٹ رہی ہے؟ اس زمانے میں تو نہ انٹرنیٹ تھا نہ موبائل تھا. پوری رات تنہا اتنے سارے کافر, ایک سے بڑا ایک بدصورت, ہاتھ میں تلوار اور رسول کے گھر کے گرد دائرہ لگا رہے ہیں. اتنی لمبی رات ہے, پوری رات گزار رہے ہیں, پوری رات گزار رہے ہیں. کسی طریقے سے پوری رات گزری اور سارے گھر میں داخل ہوئے تو بستر پر سے جب علی کے اوپر سے چادر ہٹائی تو اندر سے علی نکلے. جب چادر ہٹی تو علی کو دیکھا تو سارے ہڑبڑا گئے اور کہنے لگے کہ اے علی کہاں ہے محمد؟ کہا وہ تو چلے گئے. یہاں پر ایک جملہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا کہہ رہا ہوں, اس کا ثواب انہی کے روح کو پہنچے. وہ یہاں پر یہ کہا کرتے تھے کہ جب چادر ہٹی اور انہوں نے علی کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اے علی کہاں ہے محمد, تو علی نے ان کو جواب دیا ان سے زیادہ جلال والے لہجے میں. علی نے کہا کیا میرے پاس حفاظت میں رکھوا کے گئے تھے؟ کیا میرے پاس رسول کو چھوڑ کے گئے تھے؟ جو مجھ سے آ کے رسول کا پوچھ رہے ہو وہ سارے گھروں کو چلے گئے کہ رسول تو ملے ہی نہیں. اور رسول کی حفاظت کا ذمہ
علی نے لیا تھا. علی ساری زندگی خدا اور رسول کے لیے میدانوں میں جاتے رہے. ساری زندگی خدا اور رسول کے لیے جنگیں کرتے رہے. وہ علی کے جس نے ساری زندگی خدا کے لیے تلوار اٹھائی، ساری زندگی خدا کی عبادت کی، جب دنیا والوں میں جرأت نہ ہوئی کہ علی کو میدان میں مار سکے، تو تلوار کو زہر میں ڈبونے کے بعد تلوار لے کے مسجد میں آ گئے. کیونکہ جانتے تھے کہ علی جب نماز شروع کرتے ہیں تو ایسا محو ہوتے ہیں نماز میں کہ اگر پاؤں سے تیر بھی کھینچ لیا جائے تو علی کو محسوس نہیں ہوتا. اس لیے ارادہ کیا کہ علی کو نماز میں ہی ماریں گے. آج کی رات شب ضربت ہے عزاداروں، جی بھر کے گریہ کر لینا، جی بھر کے پرسہ دے لینا، کیا پتا اگلے برس کون ہو. چند جملے سن لینا. میں شب ضربت کے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں شہادت کے مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن چند جملے سن لینا علی کی غربت کے. امیر المومنین جب کوفے میں حکومت کو منتقل کیا، کوفے میں آ گئے، تو کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا. کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین ہمارے قریب آؤ. حسن بھی قریب آئے، حسین بھی قریب آئے. کہا حسن اور حسین، ہمیں زینب و ام کلثوم کی بہت یاد آ رہی ہے. جاؤ جا کے مدینے سے ہماری بیٹیوں کو لے کر آ جاؤ. اور حسن یاد رکھنا، سارا سفر رات کی تاریکی میں کرنا. جب سورج طلوع ہو تو کہیں قافلے کو روک کر آرام کر لینا، لیکن سفر رات کی تاریکی میں کرنا. اور جب کوفے کے دروازے پر پہنچ جاؤ تو کوفہ شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مجھے خبر پہنچانا. جب مجھے خبر پہنچے گی تو میں خود کوفہ کے باہر آ کے اپنی بیٹیوں کا استقبال کروں گا. علی کہہ رہے ہیں کہ کوفہ کے باہر ہی قافلہ روک لینا، میں خود زینب کا استقبال کروں گا. کوفہ شہر ہے. علی کہہ رہے ہیں میں خود زینب کا استقبال کروں گا. حسن چلے، حسین چلے، مدینہ پہنچے. کہا بہنوں، بابا نے یاد کیا ہے. تیاری مکمل ہوئی، قافلہ نکلا مدینے سے. پہلی مرتبہ زینب گھر سے نکلی، لیکن ساتھ میں حسن بھی ہے، ساتھ میں حسین بھی ہے، بنی ہاشم کے جوان بھی ہے. زینب پہلی مرتبہ گھر سے نکلی اور جانتی تھی کہ بابا کے پاس جا رہی ہے. چلا قافلہ بابا کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے. رات کی تاریکی میں سفر ہو رہا ہے اور دن کے اجالے میں آرام ہو رہا ہے. چلتے چلتے قافلہ کوفہ کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ گیا. جب کوفہ کے صدر دروازے کے قریب پہنچا تو مولا علی کو خبر پہنچائی. جب مولا کو خبر پہنچی تو مولا نے منبر پر آ کے ایک اعلان کیا، کوفے والوں، میں علی آج تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ خبردار آج کی رات کوئی کوفے کی گلیوں میں باہر نہ نکلے. آج کی رات کوئی کوفے کی گلیوں میں باہر نہ نکلے. علی کا حکم اتنا سخت تھا کہ کوفے کی گلیوں میں اس رات سب نے دروازے بھی بند کر لیے تھے، سب نے گھروں کی کھڑکیوں کو بھی بند کر لیا تھا. اتنا سخت حکم تھا کہ زمین پر رینگنے والا ایک کیڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن پھر بھی علی نے کہا کہ عباس جاؤ اور جا کے دیکھو کہ کوئی بھولا بھٹکا کوفے کی گلیوں میں تو نہیں آ گیا. عباس کوفے کی گلیوں میں آئے اور جب دیکھ لیا کہ پوری کوفے کی گلیاں خالی ہے، آ کے بابا کو بتایا تو علی چلے. گھوڑے پر سوار ہو کے علی کوفے کے باہر پہنچے، اپنے گھوڑے سے اترے اور چلتے چلتے محمل کے قریب پہنچے. جس محمل پر بیوی زینب سوار تھی، اس محمل کی اماری کے محمل کے اس اونٹ کی مہار کو پکڑا. اونٹ کی مہار کو پکڑ کے علی نے پیدل چلنا شروع کیا. چلتے چلتے علی کوفے کی گلیوں میں داخل ہوئے. ایک موقع آیا کہ علی رکے اور آواز دے کے کہا کہ زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا. بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا. علی کی آواز آئی، زینب غور سے دیکھو یہ
ظالم کی حکومت میں زینب آ رہی ہے، کوفہ کے صدر دروازے پر کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے۔ عزاداروں، جب کوفہ کا بازار آیا تو کوفہ کے بازار میں جہاں علی نے اپنے دور میں سب کو بند کروا دیا تھا گھروں کے اندر اور کسی کو اجازت نہ تھی بازار میں آنے کی، وہاں آج کے دن زینب جب بازار میں آئی تو شرابیوں کے مجمع میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی پانی پھینک۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ماتم حسین۔